پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ایف کچہری کے باہر موجود تھے. انہوں نے کہا گرفتاری آپ کرنا چاہیں کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو اعتراض ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ کو بات بری لگی ہے. وہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو کہ اس سے پہلے ہوئی, بے لباس کرنا, تشدد کرنا. کیا کہیں گے سر؟ بالکل, میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں. میں ایف ایڈ کی کچہری میں موجود تھا. اعظم سواتی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی. ان کے وکیل ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. ایف آئی اے کے جو لیگل آفیسر تھے انہوں نے اپنی نقطہ نظر پیش کیا. جو ڈیوٹی میجسٹریٹ تھے انہوں نے دونوں وکلاء کے آرگیومنٹس کو سن کر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. ہم فیصلے کے منتظر ہیں کہ فیصلہ کب آتا ہے, لیکن بجا طور پر یہ جو ہماری توقع ہے کہ جس کرب سے وہ پہلے گزرے ہیں, جس تکلیف سے اور جس طرح ان کو اس طرح بھرنا کیا گیا, تشدد کیا گیا اور حوالے کی ہو گئی ان کی, اس کو دہرانا نہیں چاہیے. دیکھیے, اس دفعہ ایک وارنٹ آیا, ایک طریقہ کار کے مطابق ان کو وہاں ایف آئی اے کے لوگ گئے تو انہوں نے کوئی ریزسٹ نہیں کیا, انہوں نے تعمیل کی اور اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کر دیا, اور آج ان کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے. تو جو ہمارے وکیل کے اور دوستوں کے جو خدشات ہیں جو ماضی میں ان کے ساتھ ہوا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری گزارش ہے. سر, یہ جو اقدام اٹھایا جاتا ہے, ابھی ہم یہی گفتگو کر رہے تھے, اس سے آپ کو کیا لگتا ہے سر, یہ آپ کے لیے مشکلات بڑھتی ہیں یا آپ کے لیے آسانیاں بڑھتی ہیں؟ آپ کے لیے ایک زیادہ بہتر چیزیں صورتحال ہوتی ہے یا آپ کے لیے بہتر سے زیادہ بدتر صورتحال ہوتی چلی جاتی ہے؟ اس طرح کے اقدام ماضی میں بھی گلے پڑ گئے ان کے, آپ سب جانتے ہیں سر. دیکھیے, سیاست میں اونچ نیچ سیاست کا حصہ ہے. سیاست میں نشیب و فراز ہوتے ہیں, تکلیفیں بھی آتی ہیں, اور آپ نے کل دیکھا کہ تکلیف کے باوجود عمران خان صاحب زخمی حالت میں راولپنڈی تشریف لائے. ڈاکٹرز کی اگر وہ ایکسکلوسیو ایڈوائس پہ چلتے تو شاید نہ آتے, لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے جو قوم کے ساتھ, عوام کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے, اس کو نبھانے کے لیے وہ اپنے پہ تکلیف برداشت کر کے بھی تشریف لائے اور اپنا خطاب کیا. تو یہ آزمائشیں ہیں جس میں سے تحریک انصاف گزر رہی ہے بحیثیت ایک پارٹی کے, اور انشاءاللہ اللہ کرے گا ہم ہمت سے, حوصلے سے اس میں سے باہر آئیں گے. ٹھیک ہے سر. سر, ایک سوال اور آپ سے, جو بھی میں ایک پرٹیکولر اس بیان کی یا ٹویٹ کی بات نہیں کر رہا, جو بھی آپ لوگوں کا بیان ہوتا ہے وہ پارٹی ترجمانی ہوتی ہے یا پھر آپ لوگوں کا اپنا بیان ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ ان کا ذاتی بیان ہے, پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو سر, آپ چیزوں کو بیک کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا بیان ہے, ہماری طرف سے بیان ہے یہ؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے, ایک بیان ہے جو پارٹی پالیسی سے مطابقت رکھتا ہے تو اس کو ساری پارٹی اون کرتی ہے. بالکل. پھر ہر پارٹی میں افراد بھی ہوتے ہیں, ان کی اپنی سوچ بھی ہوتی ہے, ان کے اپنے جذبات بھی ہوتے ہیں, ان کی اپنی رائے بھی ہوتی ہے. تو ایک فرد کی جو گفتگو ہے اس کو آپ پارٹی سے منسوب نہیں کر سکتے. پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں یا ہمارے جو میڈیا کے ساتھ جو انٹریکٹ کرتے ہیں, جو ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے, پارٹی پوزیشن اس کو کہا جاتا ہے. صحیح ہے سر. یہ نون لیگی رہنماؤں کے بیانات تھے. اگر میں 3-4 دن پہلے کے بیان کی بات کروں, کہہ رہے تھے بھی اس مہینے کے آخر میں بہت ساری گرفتاریاں مزید ہوں گی, اور میں بھی یہ شرجیل نام میمن صاحب کو بھی سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے بھی تیار کیا جا رہا ہے کمرہ جیل کے اندر خان صاحب کے لیے. آپ لوگوں کو یہ خدشات ہیں کہ مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں اس تناظر میں یا اس کے علاوہ کسی تناظر میں؟ دیکھیے, اگر مجھے تو ان کے عزائم کا علم نہیں ہے, اگر انہوں نے کوئی اس قسم کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے. ہمارے ہاں ایک تاریخ ہے کہ لوگوں کو جھوٹے مقدموں میں ملوث بھی کیا جاتا ہے, لوگوں کو ہراساں بھی کیا جاتا ہے, لوگوں کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے, اور انہیں جو
قانونی چارہ جوئی ان کی جو ہوتی ہے اس پہ رکاوٹیں بھی ڈالی جاتی ہیں. ہماری سیاست اور تاریخ اس سے اٹی ہوئی ہے, بھری ہوئی ہے. تو ہو سکتا ہے ان کے علم میں ایسی کوئی چیزیں ہوں جو ہمارے علم میں نہیں ہے. جب وہ صورتحال آئے گی تو اس سے نپٹا جائے گا. کہتے ہیں نا, we'll cross our bridges when we get there. ٹھیک ہے سر. سر آخری سوال آپ سے, اس پہ بھی سر کامنٹ کر دیا. کل خان صاحب نے جو ایک ظاہر سی بات ہے جو انہوں نے اسٹریٹجی ماسٹر سٹروک کھیلا ہے کہ ہم استعفے دے دیں گے اور جناب ہم جو صوبائی اسمبلی ہیں اس سے بھی باہر نکل آئیں گے. سر اس کے بعد ایک تو گرفتاریاں آسان ہو جائیں گی حکومت کے لیے. پہلی بات سب سے زیادہ آسان راستہ یہ کہ آپ الیکشنز کروا لیں, لیکن مشکل راستے بھی ہیں. گورنر راج بھی لگانے کی بات کریں گے, دوبارہ تو خیر ضمنی انتخابات نہیں کرا سکتے, لیکن اسی میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ پھر گرفتاریاں کرنا آسان ہو جائے گا اگر آپ کی حکومت نہیں رہے گی. تو یہ ذہن میں ہے سر؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک گورنر راج کا تعلق ہے اس میں تو کہنے میں اور کرنے میں کہنا کچھ کجا ہے اور کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس میں صدر کی منشا بھی اور ان کی کنسنٹ بھی درکار ہوگی, نمبر ایک. نمبر دو, جہاں تک فیصلہ ہے ان اسمبلیوں سے علیحدگی کا, وہ عمران خان صاحب نے یقیناً کل انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ سنی ہے, ان کی تقریر کا حصہ ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا تھا. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ ملک کو اس آزمائش سے نکالنے کا جس سے وہ دو چار ہے, واحد آئینی جمہوری اور مہذب راستہ نئے انتخابات ہیں. اور پھر آپ دیکھیں مریم نواز کا اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ لطیف کھوسے کا اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ رانا ثناء اللہ کا اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے. سب نے کہا کہ اگر ایسا پی ٹی آئی سنجیدہ ہے انتخابات میں تو ایسا کر لے تو ہم بالکل نئے الیکشنز کے لیے ہم نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. آن ریکارڈ ہے اسٹیٹمنٹ, آپ کا چینل بھی پولیٹیکل شوز میں بیانات ہیں سر, ان کے پولیٹیکل شوز میں بیانات ہیں کہ آپ یہ اس طرح سے کر لیں تو ہم الیکشنز کروا دیں گے. لیکن سر ایک پوائنٹ یہ بھی ہے نا, آپ اسمبلیوں سے استعفے دیں گے یا اسمبلیاں تحلیل کریں گے. اگر تحلیل کرتے ہیں تو پھر گورنر راج لگانا قدرے آسان ہوتا ہے, لیکن اگر استعفے دیتے ہیں تو حکومت کے لیے انتہا سے زیادہ مشکل ہو جائے گا. 600 650 کے قریب استعفے ہوں گے, ضمنی انتخاب اس پر نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیے, یہ عمران خان صاحب نے اپنا ذہن اور جو ان کی خواہش ہے اور جس طرح وہ سچویشن کو ریڈ کر رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام میں, جس نظام میں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا, جس نظام میں ان کی سنوائی نہیں ہو رہی, جس حکومت کی وجہ سے ان کی مشکلات میں, ان کی معاشی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور ہم ایک معقول راستہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو نہیں اپنایا جا رہا, تو کم از کم ہم اس کے حصے دار نہ رہیں. اور انہوں نے ایک اپنا مائنڈ شیئر کیا ہے پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ, اور جو ان کے ساتھ وہاں تشریف فرما تھے, مثال کے طور پر کے پی کے چیف منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, گلگت بلتستان کے چیف منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, پنجاب پی ٹی آئی کے پارلیمنٹری لیڈر بیٹھے ہوئے تھے, سینئر منسٹر جو پنجاب کے ہیں ہمارے اسلم اقبال صاحب, وہ تشریف فرما تھے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد چودھری مونس الہی صاحب کا ایک بڑا واضح موقف سامنے آ گیا. تو انہوں نے مزید فرمایا کہ میں لاہور جا رہا ہوں اور اس پر مزید لوگوں سے بات کروں گا. تو انہوں نے اپنا ذہن تو دے دیا ہے, اور پوری سیاسی صورتحال وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ساری لڑائی جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے میں لڑ رہا ہوں. اب دیکھیں, کل بہت سے وہاں لوگ ایسے تھے جو اسلام آباد کی طرف جانا چاہتے تھے اور لوگ ان کو کہہ رہے تھے, بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ دھرنا دیا جائے. عمران خان صاحب نے سب آپشنز کو وے کیا اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر میں ان آپشنز کو ایکسرسائز کرتا ہوں تو اس وقت نقصان ہو سکتا ہے, ملک کے لیے نقصان ہو سکتا ہے, اور انسانی جانوں کا خطرہ ہے, خون خرابہ ہو سکتا ہے. میں وہ نہیں چاہتا. میں تو انتخابات چاہتا ہوں نا, میں تو یہاں کوئی ہیجانی کیفیت نہیں چاہتا, میں تو انتخابات چاہتا ہوں. اور مجھے اگر ایک
कानूनी और आईनी रास्ते के जरिए मैं अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाना चाहता हूं, तो उन्होंने सबसे, मैं समझता हूं, माकूल, आप देखें बहुत से लोगों के अंदाजे थे कि इमरान खान ऐसे फैसले करेंगे। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।